سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم اما بعد نہایت محترم عزیز دوستو الحمدللہ 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 اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل کرم احسان عنایت کہ اس مسجد میں داخل ہوتی ہے الحمدللہ مجلس کی ابتدا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کی اور برکتوں کی بارشیں ہو گئیں اللہ کا کرم ہے جس بندے پہ اللہ اپنا فضل کر دے اپنا کرم کر دے بخشش کر دے چاہے اعمال کتنی تھوڑے ہوں اس کا کرم ہو تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے چاہے اعمال کتنی ہی زیادہ ہوں اس کو ناپسند ہوں تو اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے ظاہر ہے میں اپنے سے مخاطب ہوں میں تو اس قابل نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ یہ کرم فرماتے کتنا بڑا احسان مجھ پہ فرما دیتے کہ تھوڑی سی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم نے اپنی مجلس کو شروع کیا تو ایک عمل کیا عمل کیا تھا کہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ 3 بار درود پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اس کا فضل تھا واقعہ سے ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی موجودگی میں سجدے کے اندر چلے گئے اور کوئی وقت تو نہیں تھا نماز کا آپ نے سجدہ ادا کیا اور سجدہ ادا کرنے کے بعد آپ نے خود ہی وضاحت کر دی اپنے صحابہ کرام سے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ دین کا کون سا جز ہے کیا عمل ہے اور کیا فعل ہے اس کی کیا قیمت ہے تو صحابہ تو کچھ نہیں کہا لیکن آپ نے خود ارشاد فرما دیا کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا ہے سبحان اللہ کہ جو تجھ پر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑے گا تو ہم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے جو تجھ پر ایک سلام پڑے گا تو
تو ہم اس پر 10 سلامتی نازل فرمائیں گے. سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام. اللہ کے نبی نے اتنا بڑا انعام کہ کیا حیثیت تھی اس کی اور کیا قیمت تھی امت کے لیے کہ سرکار دو عالم نے اس عمل کو اللہ کی طرف سے جب ریسیو کیا تو صرف لیا ہی نہیں بلکہ کر کے بتایا کہ اتنا عظیم عمل ہے یہ میری امت کو جو اللہ نے بخشا ہے کہ مجھے شکر کرنے دیں اللہ تعالیٰ کے اس پر. بہت بڑی چیز ہوتی تو آدمی شکر کرتا ہے نا بھائی. تو کتنا بڑی چیز ہوگی درود شریف الحمدللہ. جو میں نے عرض کیا کہ آتی اللہ نے رحمتوں کی بارش کر دی، ابھی تو کام شروع ہی نہیں ہوا تھا الحمدللہ. کیسے خوبصورت اللہ نے ابتدا کی اس مجلس کی کہ میری زبان سے اور آپ کی زبان سے اللہ پاک نے بے ساختہ اس کے حبیب پر درود کی پڑھنے کا توفیق نصیب فرما دی. ایک چیز کا اور خیال رکھیں کہ ایک عادت بنائیں کہ صبح اور شام کم سے کم 10 بار ضرور درود شریف پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. صبح کوئی بھی ہو جب بھی آپ کو یاد آ جائے ایک وقت مقرر کر لیں صبح کے لیے اور شام کے لیے کوئی وقت مقرر کر لیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود بھیجے گا تو اللہ کے نبی نے کیا پیاری گارنٹی دی ہے. فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے میری شفاعت پہنچ کر ہی رہے گی. کتنا مشکل ہے مجھے بتائیں. سستی ہے نا، بھول جاتے ہیں، لیکن بھولنے والی چیز نہیں ہے. صرف اتنے خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود شریف الحمدللہ. سلام بھی ہے اس میں، درود بھی. اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ صلی اللہ اونچا بولے، اونچا بولنے سے فائدہ ہوا نا. 10 رحمتیں آئیں، اللہ تعالیٰ کی 10 سلامتیں آئیں. بتائیں آپ ابھی کہتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھیں تو 10 پاؤنڈ آئیں گے ہر ایک کی جیب میں. میرے خیال کوئی چپ نہیں رہے گا. بچوں سے زیادہ بوڑھے بولیں گے وہ چل آن دے یار کی فرق پہنتا جیب سے 10 پاؤنڈ ہی آنے گے نا. اور پڑھ لیجیے جی، ہاں جی پڑھ لو. اور 10ویں کتنے بار پڑھی، کتنے دفعہ آن گے پاؤنڈ. اور یہاں اللہ کروا رہے ہیں الحمدللہ. آپ اندازہ لگائیں. اور کیا چیز ہے یہ، کرنسی ہے، یہ بھی کرنسی ہے کہ کیش ہوگی الحمدللہ. اور ایسی جگہ کیش ہوگی کہ جہاں سخت ضرورت ہوگی اس کرنسی کی ہمیں. اس وقت کہتے ہم پچھتائیں گے یار ہم نے کیوں غلطی کی. کتنا آسان عمل تھا الحمدللہ. یہ اگر ہم 10 دفعہ پڑھ لیتے تو کتنی بڑی چیز تھی. پکی ہوگی بات بھائی، پڑھنی ہے نا انشاءاللہ. شاباش، نیت کریں سب بھائی. یہ سننے کی محفل نہیں، عمل کی محفل ہے. فرسٹ انشاءاللہ سنتے بھی جائیں اور عمل کے لیے کام کرتے بھی جائیں. ساتھ ساتھ چلتا رہے گا معاملہ. ایسا خالی سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے انسان کو، اس سے کوئی فائدہ نہیں. کم از کم جنت بنا کے اٹھے انسان، مجلس سے اٹھے تو مزہ جب ہی آتا ہے. ایک 2 عمل آ گئے الحمدللہ. سبحان اللہ. اور دوسرا جو میں نے اللہ کا شکر کیا اس مجلس پر آتے ہی، کوئی ڈرامہ نہیں کر رہا تھا بلکہ دل سے کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنا کر رہا ہے. بیٹھا رہتا، سوتا رہتا، گپے مارتا رہتا اور کچھ نہیں، فضول کی باتیں شروع کر دیتا. ہزاروں دنیا کی شیطانی کام ہے اس وقت، ہزاروں. لیکن میرے مولا کا یہ کرم نہیں کہ الحمدللہ اٹھا کے اس نے ایک سردی کے اندر بریڈ فوڈ کی ایک مسجد میں بھیجا اور آپ جیسے نیک لوگوں میں بٹھا دیا. تو اس سے بڑی اور کیا وسطیت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. مجھے بتایا کتنا کرم ہوگا کہ جو وقت گزرے گا وہ اللہ کی یاد میں گزرے گا انشاءاللہ. تو یہ اتنا بڑا انسان کا اللہ پاک کا احسان ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو قیمتی بن گیا. ایک جب تک یہ لنک رہے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، واپس نہیں. جب تک میں پہنچ جاؤں گا میرا فرشتہ لکھتا ہی رہے گا الحمدللہ ہر دیکھیے. کتنی اچھی بات ہے. تو کیوں نہ شکر کرے. اس طرح آپ بھی بہت سے اڑ کے چلے گئے، اڑ کے چلے گئے، انہوں نے درود شریف پڑھا نہیں پڑھا. یہ نیکیاں ملی نہیں ملی. مجھے بتائیں ابھی تو آگے چلیں. ہوتا گیا اس کا اللہ دیتا کیا ہے آپ کو اس وقت پر. آپ نوٹ کریں اس پر. سبحان اللہ. پھر بول دیں گے دفعہ، پھر بول دیں. دیر لگی. مجھے بتائیں کیا ہوا، کیا ہوا 1 سیکنڈ میں اس مجلس کی برکت سے.
پہلی دفعہ سبحان اللہ آپ نے بول دیا، اللہ اکبر، ایک ہی دفعہ، ایک سبحان اللہ کی بات ہے. کیا قیمت ہے اس کی دوستوں؟ ابھی کچھ نہیں پتا کیا قیمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے صحابہ کرام کے ساتھ. یہ دین تھا جو صحابہ نے سیکھا. اندازہ لگائیں کیسے کیا اللہ کے نبی نے فرمایا. صحابی ہو مدینے میں بیٹھے، سامنے وہ پہاڑ ہے، صحابی بیٹھے الحمدللہ، دربار لگا ہے بادشاہ کا. گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ اور پہاڑ کی طرف دیکھا کہ نہیں، یہ بتاؤ تم میں سے کوئی ایسا ایک آدمی ہے جو اس احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ احد پہاڑ بہت بڑا ہے. سب خاموش. کہتے یا رسول اللہ، یہ تو ذرا مشکل لگتی، اتنا بڑا عمل کیسے کر لیں گے احد پہاڑ کے برابر؟ سبحان اللہ. تو یہ بھی میں نے حضور کی سنت ادا کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کہو ایک دفعہ سبحان اللہ. صحابہ نے سبحان اللہ کہا تو فرمایا میں نے تو یہ کہا تھا تم سے کہ اس احد پہاڑ کے برابر کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن تم نے جو ایک کلمہ پڑھا ہے اس سے تو احد پہاڑ سے بھی کہیں زیادہ تم نے ثواب کما لیا. پتہ ہے کتنی باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں پورے دن میں شام تک، لیکن سبحان اللہ نہیں نکلتا. اب کوئی اچھی چیز نظر آئے تو اللہ کی تعریف، کتنا فائدہ ہے. احد پہاڑ سے بھی بڑا ثواب مل گیا چند سیکنڈ. عادت بنانے کی بات ہے. فضول باتیں ہم نے اپنی عادت بنائی ہیں. سو رائٹ گو، ہزاروں کلمات ہم نے زبان سے نکلے ہیں. اوکے یس سو رائٹ، ہزاروں کلمات ہیں. سبحان اللہ، ہر بات پہ آپ بولیں سبحان اللہ، دیکھیں کتنا فرق پڑے گا. کریں گے بھائی اس پہ عمل؟ یہ عمل کی بات چل رہی ہے. جنت بنا لیں، میں بھی بنانے ہیں، آپ بھی بنا لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ایسی مجالس بخشش کرا دیتی ہیں. بعض تو بہت بڑی بڑی مجلس ہوتی ہیں، بڑا کچھ سنگیلا ہوتا ہے معاملہ، پھس کا پھس جا رہا ہوتا ہے آدمی. لیکن بعض اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جنت میں جب کھڑا ہوگا نا آدمی کہے گا تجھے وہ یاد ہے تو ایک جگہ گیا تھا، چند لوگ بیٹھے تھے، وہ جی فلاں فلاں. کہتا ہے نہیں چھوٹی سی ایک مجلس تو گیا تھا جی. کہتا تیری بخشش اسی وجہ سے میں کر رہا ہوں. اس میں اخلاص بہت تھا، بناوٹ نہیں تھی، ریا نہیں تھی، وہ خالص 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 اس مجلس میں لوگوں کا دل میری طرف رجوع کر رہا تھا. تو کیا پتا اس وقت تو خالص بنے بیٹھے ہیں، بالکل نہ خالص والی بات ہی کوئی نہیں اللہ کے وجہ سے. جس کی چلا جائے مجلس سے فائدہ کچھ نہیں، خالص جو اس سلسلے میں بیٹھے. ایک اور احسان دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کہ مجلس تھی جس کا میں شکر کیا، آیا بیٹھا، لیکن بیٹھنے تو بہت جگہیں تھیں. ممتاز چلا جاتا، ادھر چلا پتہ نہیں کئی ریسٹورینٹ نہیں آتا، بریڈ فروٹ کھانے پینے بہت چلتے ہیں ماشاءاللہ. دور دور سے سنا ہے بڑے اچھے اچھے یہاں کھانے ملتے ہیں، مٹھائیاں ملتی ہیں، فلاں ملتی ہیں، یہ ملتی ہیں. مجھے تو کوئی نظر نہیں ایسا ہے مسجدوں کے، جب بھی ہاتھ تو مسجدیں نظر آتی ہیں، ساتھی دکھاتے ہی نہیں کچھ، نہ وہ خوشبو آتی ہے کس چیز کی. ہمارے بولٹے میں تو ماشاءاللہ گزرے گلی سے ایسے خوشبو آنے شروع ہوتی ہیں، ٹیک اوے کی مزہ آتا ہے. تو ہزاروں باتیں تھیں، ہزاروں قصے تھے. You can spend it anywhere. دلچسپی تھی ہر جگہ. لیکن مجلسیں بہت ہوتی ہیں، بیٹھے مجلس میں بہت ہوتی ہیں. اور 10,000 کی یا 10,000 صحیح ہے، وہ تو کتنے گیا سے تو کتنے آیا. مجلس ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے؟ مجلس. کوئی پوچھے بھی تم کیوں کر پیچھے تے بیٹھے ہیں، تینوں کی کہہ رہے ہیں ہے یا نہیں بھائی؟ تو فرق کیا ہے؟ شکر کیوں نہ کروں رب کا کہ میری اور آپ کی جو مجلس ہوئی ہے پتہ کس طرح ہوئی ہے؟ اس کے پاک عظیم 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 اتنا عظیم کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی نام کی نسبت سے ہوئی ہے. میرے اور آپ کے درمیان جو بیٹھنے کا ایک سبب ہے وہ کیا ہے؟ اونچا بولیں کیا ہے؟ اللہ. ڈر کیوں رہے نام لیتے ہوئے؟ بھگوان تو نہیں نا کہہ رہے آپ، بولے اللہ. یہ ہوئی نا، پھر بولے اللہ اللہ. سبحان اللہ. کتنی دفعہ جنت میں پہنچ گیا، بعض جنت میں پہنچ گیا، ہوں دو بیٹھے ہیں فرشتے کہ اس کو کیا ہوا جنت میں آ گئے، آپ کیا کام ہے تجھے؟ بندہ بن، کھا پی عیش کر، کوئی بل دینا تمہیں، منہ بنائے بیٹھے جنت کے اندر. یہ حال ہوگا میرا اور آپ کا.
فرشتے کہیں گل تو 10 کی گل کی ہے, ساڈی تو ڈیوٹی لگی ہے, جیسے رپورٹ نہیں دیتے ساڈی تو ہو جائیں گے مالش, اور تینوں خوش کرنا ایسی تو وجہ 10 کیا چیز تجھے ہم نے نہیں دی, جو تیرے دل میں آیا ہم نے وہ تو عطا کیا. اور جنت تو ہوگی ایسی چیز ہے. یہاں کس کی مرضی سے ملتا ہے؟ رب کی مرضی سے. وہاں کس کی مرضی سے اللہ دے گا؟ ہماری مرضی سے. بولے سبحان اللہ. کتنا فرق ہوگا. میرے دل میں جو خواہشات ہوں گی ساری, چلو یہ لے آؤ, فلاں لے آؤ, شراب طہور لے آؤ, فلاں لڑکی لے آؤ, فلاں, جتنی خواہشیں دبائی ہیں ہم نے یہاں. لیکن یہاں کس کے چلتا ہے؟ خبردار جو کسی لڑکی کو دیکھو آنکھ کے نیچے دل کر رہا ہے. کوئی ایسا نہیں جس کا دل نہیں کرتا ہو. حضرت صاحب, مولانا صاحب, مولوی صاحب, مفتی صاحب, سب کا دل کرتا ہے. بندے نے بھی دل ان کے نفسیات سب کچھ ہے. شکل دیکھیں نا آپ کہیں جن کو دل نہیں کرتا پڑے, سب کرتے ہیں اندر سے. لیکن سبحان اللہ فرق کیا ہے, درجہ کیا ہے کہ انہوں نے کنٹرول کر کے اللہ کے حکم پہ دیکھنے کہ نہیں, آنکھیں اوپر نہیں کرنی, اس خواہش کو دبانا ہے ہم نے. آج اللہ کے کہنے سے خواہش کو دبائیں گے, کل سبحان اللہ کے پاس جائیں گے تو ہماری خواہش کے مطابق اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. یہ ہے پریکٹس اس چیز کی. یہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی اس نے بڑا مجاہدہ کیا ہے, تو وہ تو پھر گیم ہی ختم ہو جاتی ہے, وہ تو فرشتوں پہ پہنچ جاتے ہیں آدمی. فرق ہی کیا ہے ہمارے میں فرشتوں میں؟ فرق تو یہی ہے, کیونکہ پھر تو فرشتوں کے فائدے کچھ نہیں. ان کی ترقی ہے, جتنے ٹونگے اتنے ہی ٹونگے ہے, اتنے ہی کھڑا ہے, کوئی تصویر پڑے جا رہے ہیں. لیکن انسان کی تو بڑی ترقی ہے الحمدللہ. کبھی آسمان پہ, کبھی زمین پہ, کوئی کہیں. جیسے جیسے کلمات اللہ کو یاد, اللہ کے ساتھ نسبت بڑھاتا ہے, اس کی تو عجیب ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے تو اس کی کیا آزمائش ہے, خواہشات کو دبانا ہے. بہت خواہشات ہے. جس نے اپنی خواہش کو دبایا, کیوں؟ اللہ کی مرضی. جی دل تو کر رہا ہے جناب, دل کر رہا ہے جناب میں بھی کوئی ڈرامے دیکھوں, مزے کروں, بیٹھوں. کرتا کیوں نہیں؟ اللہ کی مرضی بھائی, میں نہیں کر سکتا. بس یہ اگر ہمارا مزاج بن جائے, سبحان اللہ, ایسے مزاج والوں کو اللہ نے کیا کہا, اللہ ولی الذین آمنوا, ایسے ایمان والے میرے ولی ہیں, میرے دوست ہیں. اچھا یہ کرنے کے لیے میں کوئی باہر سے جانا پڑے گا, کوئی پاسپورٹ لینا پڑے گا, یا کسی کچھ کرنا پڑے گا؟ نہیں. آج ہی آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ ہم نے اس پہ محنت کرنی ہے کہ ہم ہر کام کس کی مرضی سے کریں گے. کرتے ہیں دوستوں؟ پکا؟ دیکھ کتنی بات ہوگی. یہ کس نام کی نسبت سے؟ جہاں جنتی پچھتا رہے ہوں گے, وہ کیوں پچھتا رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ مانگ کیا مانگتے ہیں؟ جب کھانے کیا تکلیف کیا تجھے, کیوں منہ بنائے بیٹھے تو یہاں پہ جنت میں آئے تھے. وہ کہے گا یار بات تو ٹھیک ہے, فرشتے سے کہے گا تو بھی صحیح ہے اور میں بھی صحیح ہوں. وجہ یہ ہے کہ میں یہاں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک بندہ نماز پڑھتا تھا, ساتھ ہی ہم تبلیغ میں جاتے تھے, ساتھ ہی تعلیم میں ہوتے تھے, ساتھ ہی ہم نے چلے لگائے, ساتھ ہی ہم پھرتے تھے, جمعراتیں بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی, نماز بھی ہم ساتھ پڑھتے تھے, حج پہ بھی ہم اکٹھے گئے تھے, سب کچھ ساتھ تھا. لیکن اس کا مقام اتنا بلند اور میرا اتنا نیچے. مجھ سے غلطی ہوگی کیا کہ اس نے مجھ سے کچھ بہت زیادہ نہیں, کچھ مجھ سے زیادہ اللہ کا نام لے دیا تھا. سبحان اللہ. اب نکلا سبحان اللہ کافی دیر کے بعد, ماشاء اللہ ہون لگی دل نو گل دونوں. یہ ہوتی محبت. اللہ کا اتنا بڑا نام ہے, اتنا فرق درجات میں ہو جاتا ہے انسان کے, اور اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ چاہے جتنا لو میں تمہیں روکوں گا نہیں. سبحان اللہ. آسان سے آسان, بچے سے بچہ, چھوٹے سے چھوٹا, جاہل سے جاہل, کتنا ہی ان پڑھ, کتنا ہی بے وقوف, وہ کتنا ہی چھوٹا, 1.5 سال کا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے کچھ نہیں بولے گا, اس کو اللہ تو توتلی زبان سے کہتے اللہ, نکل جاتے زبان سے. اور طاقت اس نام کی, اس طاقت اس نام کی اتنی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک ایک شخص بھی دنیا میں اس نام گرامی کو لے گا میں قیامت نہیں آنے دوں گا اس کی. تو لینا چاہیے دوستوں نے, یا کل پچھتانا ہے؟ اتنے ادھر بھی روتے رہتے, وہاں بھی روتے رہے, یہ کوئی بات بنی؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. کم از کم یہاں تو رو کے زندگی گزاری ہے, یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے, مکان بھی نہیں ہے, دکان بھی نہیں ہے, دیکھو اس کے پاس کتنا ہے, اس کے پاس کتنا ہے. وہاں تو گئے, دیکھ الحمدللہ ہم نے ایک وقت بھی ضائع نہیں کیا.
آج ہم بھی یہاں امیر ہیں، کبیر ہیں، اور اصل عمارت تو وہاں ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی دوستوں. دیکھا آپ نے کتنا بڑا کہ کیا بھی سٹارٹ ہے اس مجلس کا، اور اینڈ کیا ہوگا جس کا سٹارٹ اتنا قیمتی ہو کہ آپ کو مجھے بارشوں میں نلا دی اللہ پاک نے نماز سے، تھوڑی دیر میں 5 منٹ میں کیا کیا مقامات عطا فرما دیے، تو اینڈ اس کا کیا ہوگا؟ سوچیں، جس کی ابتدا یہ ہے تو اس کے آخر کیا ہوگی؟ آخر تو اتنی بڑی ہوگی نا دوستو، سبحان اللہ. یہ سب حدیثیں سنا رہا ہوں، اتنی بڑی ہوگی نا. بڑے خوش قسمت آدمی ہیں الحمدللہ ہم اور آپ اس وقت. اگر تھوڑی سی اللہ کی شکر کرنے کا دل کرے نا تو 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھ دینا کہ اللہ تعالیٰ تم نے آج کرمی کر دیا ہمارے شکر تم لازیدنکم. آج آپ نے ان نعمتوں کا شکر کیا، یہ نعمتیں آ رہی ہیں، اس سے بڑی دنیا کی کوئی نعمت نہیں. میں حقیقت بتا رہا ہوں، کوئی نعمت نہیں. ہزاروں دنیا کو جمع کر دیں، ان نعمتوں کے اس ایک نعمت کے بارے میں خاک بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے. سب فنا ہونے والی چیز ہے. ایک زلزلہ ہے سب ختم. یہ بلڈنگ مجھے دے دے، یہ دکان مجھے دے دے، یہ اسناب، یہ جو روشن مجھے دے دے، ٹھک سے زمین ہلی نہیں، سب زمین پوش ہو جاتے ہیں. اور جس نے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ دے، ایک دفعہ اپنا نام دے دے، سبحان اللہ، سب فنا ہو جائیں گے اور وہ زندہ ہوگا. اتنی بڑی چیز، یہ سودا کر رہے ہیں ہم دنیا کے ساتھ دوستو. اتنا بڑا دھوکہ، ساری زندگی ضائع کر دی، بوڑھے ہو گئے، خواہشات ہی ختم نہ ہوئی، دیکھا ہی نہیں آگے کہ ہم نے جوانی گزار رہے ہیں، بڑھاپا خراب کر رہے ہیں، سمجھانے والے ہی کوئی نہیں، دین بتانے والے ہی کوئی نہیں، عقل دینے والے کوئی نہیں. کمائی کا وقت ہے اور کمائی کے وہ ذریعے بتائیں. اس میں مجھے بتائیں آپ کو کیا نقصان ہوا، کتنی دیر بیٹھے ابھی تک آپ نے کتنا کما لیا. اور یہ پتہ چل جائے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے انوارات کھول دیتا. میں کہتا ہوں ہم تو مردوں کو اٹھا کے لے آتے اپنے اس مجلس کے اندر کہ آؤ بخششیں ہو رہی ہیں پاگلوں، اور یہ بھی دکھا دیتا کہ تیری اور میری زندگی کا وقت کتنا ہے. تو پھر کیا ہوتا؟ اگر پیشاب کے مول لگی ہو کہ 3 دن ہے تیرے، نکل جائے گا نا پیشاب، بھاگتے پھریں گے یار کس طرح میری 3 دن کے بعد تو میرا حساب ہوگا. میں یہ پچھلے اتوار کی بات کرتا ہوں، پچھلے اتوار کی بات، ایسی مجلس لگی ہوئی تھی بالکل آپ کے سامنے سے آدمی بیٹھے، ڈرنا نا، آپ کی طرف اشارہ کیا ہے میں نے، کرسی پہ بیٹھے تھے. تو چکلک میرے منہ سے جو اللہ کا شکر میں لگاتے سب میں کر رہا ہوں. میں کوئی مقرر نہیں ہوں، واعظ نہیں ہوں، میں کوئی آپ کو تقریر کرنے نہیں آیا. آپ ہر وقت یہاں الحمدللہ مجھ سے اچھی باتیں سنانے والے آتے ہوں گے. تبلیغ کا کام ہوتا ہے، آپ کا تعلیم کا کام ہوتا ہے، اور مولانا آتے ہیں. میں تو فقیر سا آدمی دھکا پڑا یہاں آ گئے اپنے مطلب کے لیے. میری باتیں تو ایسی ہیں، سنتے جائیں اور عمل کی کوشش کرتے جائیں. ہر عمل پہ جنت کا وعدہ ہوگا انشاءاللہ. بہت آسان، مشکل رکھے ہی نہیں اللہ پاک نے کسی چیز میں. ہر لمحے انسان، ہر وقت انسان کو عقل لے کے استعمال کر سکتا ہے اس کو. تو کتنا بڑا احسان ہو گیا. دیکھیں اگر دکھا دے اللہ پاک کہ ایک آدمی بتاؤں نا آپ کہ تو مرنے والا ہے، 3 تیرے دن ہے، اور ایک مجلس ایسی ہو رہی ہے جس کا اس میں بہت بڑا کام ہوگا. میں نے بتایا نا کہ ابھی تو ابتدا ہے، اس کی اینڈ کیا ہوگا؟ اس کا اینڈ یہ ہوگا کہ جتنے بھی آدمی یہاں بیٹھے ہیں بچے سمیت، جس وقت اس دروازے سے نکلیں گے تو ان کی پیٹھوں پہ مہر لگی ہوگی اللہ کی طرف سے کہ تم بخشے بخشائے ہو. اٹھا کے دیکھنا شیخ جس نے لکھی ہے حدیث، آپ پڑھتے ہیں فضائل میں، ہر آدمی یہاں سے جو نکلے گا بخشا بخشائے ہوگا. گناہوں کی طرف مت دیکھنا، اس کی رحمت کی طرف دیکھنا. کتنا بڑا کرم ہو گیا. میں اپنی بات کرتا ہوں، گناہوں سے بھرا ہوا، ہر گناہ موجود، لیکن بخشش مل رہی ہے. بولیں سبحان اللہ، پھر بولیں. جس کو یقین نہیں آیا اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. جس کو حدیثوں پہ قرآن پہ یقین نہیں آ رہا یار یہ کس طرح ہوگا، بس وہ تو ڈبہ ہو گیا. اسی کا علاج کرنا ہے آج ہم نے. یقین آ رہا ہے آپ کو؟ جس کو یقین آ رہا ہے ہاتھ کھڑا کرے گا. بیوٹیفل. جس کو یقین ہوگا اللہ اسی کو دے گا نا. بتائیں تو آج میری آپ کی بالکل نہ بڑا. اس لڑکی کو دیکھا تھا یار، رات کو ڈرامہ دیکھ رہا تھا، ٹیلی فون پہ یار ایک ننگی چیز جا رہی تھی، میں تو کچھ لگا تھا، اچانک وہ آ گئی، سب ختم. بالکل آپ ایسے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اس مجلس کے بعد آواز مارے گا ایک فرشتہ آسمانوں پر. سن لو بھائی، جوانوں، بچوں، بڈھوں، سب سن لو.
زندگی کو ضائع کرنے والا ذات موقع دے دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہتی کہ میرا بندہ کوئی مجھے ماننے والا جہنم میں چلا جائے, اور یہ اس کا ثبوت ہے. بڈھے کو بٹھا دیے, ساری زندگی اس نے حقے پیے ہوں گے, تاش کھیلے ہوں گے, بٹھا دیتا ہے. قاتلوں کو بٹھا دیتا ہے, چوروں کو بٹھا دیتا ہے. وہ آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے, میں بہت دنوں سے جانتا تھا, سالوں سے جانتا تھا. میرے منہ سے اس کو دیکھا, کرسی پر تھا, بات نکلی. وہ کیا؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے بخشش کرنی ہے اس مجلس میں آخر میں, اور یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. منہ سے نکلا لفظ کہ ہو سکتا ہے یہاں وہ آدمی موجود ہو کہ جس کی بخشش ہونے والی ہے, اور اسی کے لیے مجلس سجائی ہو. میرے موجود ہے, آپ سن لیں بیان مجلس کا, کہ اسی کے لیے مجلس سجائی ہو, اور اللہ نے اس گناہگار انسان کو, واقعی ایسی ہوتا ہے کہ جو اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے, بہت ایسے گندے گناہ سرزد ہو گیا ہوا کہ جس کے لیے فکر مند ہوا کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی, تو اللہ کا کرم ہوا وہ شے کہ ایسے انسان کے لیے اللہ نے مجھے اٹھایا اور مجلس لگائی, کیونکہ اس کے بعد بخشش کرنی تھی اس انسان کی, تو اللہ نے اہتمام کر دیا اس چیز کا. بات ختم ہو گئی جس میں میں بات کر رہا ہوں. گھر چلے گئے, سب چلے گئے. یقین والوں کو یقین, کس کو یقین ہی نہیں. جی آتے ہیں جی گلا کر دیں, حدیث ساری. سبحان اللہ. 3 دن کے بعد فون ہے, جی فلاں آدمی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, بس کرسی پہ بیٹھے ہیں, ٹھگ سے انتقال ہو گیا. میں کہ یہی وہ آدمی تھا جس کو اللہ بخشانا چاہتا تھا. اگر میں اور آپ ہوں کل, کتنی خوشی والی مجلس ہے یہ, لیکن شیطان کیا دھوکہ دے رہا ہے, تو نہیں یار, تو تو ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل ماشاءاللہ جوان ہے, دوسری شادی کرنے واسطے, تو اللہ پیسے کما لینے, تو تے دکان, تو کتنے بڈھا ہے یار, دیکھ رنگیاں میں داڑھی چھوٹی کر لی تھی, داڑھی چھوٹی, کسی نے پتہ نہیں لگنا, بڈی نہیں کیوں رکھا میں. ہمیں یہی نہیں پتا کہ جو اللہ کا حکم کیا ہے داڑھی کے بارے میں, پتہ ہے لوگوں کو نہیں پتا. اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر آدمی داڑھی کتنی رکھے, ایک اتنے لازم بڑھا سکتے ہیں, اس سے کم جو ہے وہ داڑھی نہیں ہوگی. برا تو نہیں ماننے میری بات کا, کیونکہ ہم جنت لینے ہیں, دوزخ سے بچنا ہے. کل یہ ہونا کہ فقیر ہے تو آپ کو اس نے تو بتایا نہیں, تو بندر نے آیا انہوں چکے ہے, ہم دسے ہی نہیں ہے, ہر چیز بتا کے جاؤں. کیا فرق ہے جب آپ نے داڑھی اتنی رکھ لی تو اس کا جو فائدہ ہی کچھ نہیں ہو رہا, بجائے فائدے کا اور چتر پڑے جا رہے ہیں ہر وقت. اور یہ گناہ ایسا ہے, آپ نے زنا کیا, زنا کرنے کے بعد زنا ختم ہو گیا, گناہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ہر گناہ اس وقت اوقات پہ چلتا ہے, لیکن داڑھی کا کاٹنا ایسا گناہ ہے کہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے. مسجد میں کھڑے ہیں, گناہ کیے کھڑے ہیں, پتہ ہے کیا نماز, طواف کر رہے ہیں, وہ گناہ, اور یہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. چاروں امام متفق ہیں اس پر کہ ایسے شخص کو فاسق کہا گیا ہے, اس کی گواہی بھی منظور نہیں کی جاتی. توبہ کرتے ہیں دوستو, کرتے ہیں یا بھی ہیرو بننا ہے؟ جی بڑی ڈالنا مولوی لگتے ہیں. مولوی کیا ہے, مولوی لوگ بری بات کیا, وہ تم کیا لگتے ہو داڑھی کاٹ کے, کچھ نہیں. وہ بنو جس کو دیکھ کے اللہ خوش ہو. سبحان اللہ. ہمارا معیار کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک آدمی کہتا ہے جی میں داڑھی رکھتا ہوں جی, بس ایک بال ادھر چلا جاتا ہے, ایک ادھر چلا جاتا ہے, مزہ نہیں آتا. تو یہ پتا نہیں کہ ایک ایسا صحابی بھی تھے, ان کے 3 بال تھے. کتنے بال تھے داڑھی کے؟ 3 بال. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, اپنے صحابی کو دیکھ کے کتنا حسین انسان ہے کہ ہر بال پہ اس کے جو فرشتے جھول رہے ہیں, الحمدللہ. تو راضی اللہ کو کرنا ہے یا اپنے شیشے کو راضی ہم نے کرنا ہے؟ آج کے بعد بالکل یہ گناہ بے لذت گناہ ہے, جس کا کوئی لذت نہیں ہے سوائے اس کے تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں. کتنی بڑی بیوقوفی ہے. شیشہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, اور تم تو پکا جناب بڑا ہیرو بن گیا, تیرے جیسے خوبصورت کوئی نہیں. سامنے جب شیشے کھڑا ہوتے ہیں نا تو سمجھتا بس میں یہ چھڈ دو میں نے پیچھے, میں تو حسین ترین آدمی ہوں, سب پاگل ہیں. اور شیشے ہنس رہا ہوتا ہے اس پر. شیشہ جھوٹ بولتا ہے. حسن ایک ہی ہے, سبحان اللہ. وہ کس پر حسن ہے؟ ہر چیز گواہی دے گی. جس نے اتباع رسول سے اپنی شکل بنائی, آپ جیسی شکل بنائی, آپ جیسا لباس پہنا, آپ کی نقل کی, دنیا کا حسین ترین انسان ہے. یہ معیار دیا ہے کس نے دیا ہے؟ رب کریم نے دیا ہے. کوئی کہہ نہیں سکتا مائی کا لال اس کو یہ بدصورت ہے, جس کی گواہی فرشتے دے رہے ہوں. سبحان اللہ. اس کا لباس دیکھو, اس کی شکل دیکھو, چھوٹا سا بچہ ہے, اس کا امامہ دیکھو, اس کا انتخاب دیکھو, کالے پیلے لال. لیکن اللہ کے نبی کا انتخاب کیا تھا کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں سفید کپڑے پہنوں اور سفید ہی کپڑے مجھے دفن دیا جائے. کسی کی پسند عظیم ہے, اپنے نفس کی, یا تو کم سے کم ایک نیت اور کر لیں
بہت بڑی سنت بتا رہا ہوں، ایک نیت اور کر لیں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے کہ ہم ہر جمعہ سفید لباس کے ساتھ پہنیں گے اور امامے کے ساتھ پہنیں گے. کرتے ہیں بھائی نیت؟ پکی بات. میں جمعے پہ آؤں گا اس مسجد میں انشاءاللہ کسی دن. پڑھا گا تم وعدہ کی تصویر کتنے جا رہے ہیں؟ پھر بات ہوگی آپ سے. ہر جمعہ سفید لباس بانیت، کس کو؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور سر پر امامہ. کیا فرق پڑے گا؟ ٹوپی پہنتے ہیں لیکن امامہ پہن کے قدر ہی اور ہو جاتی ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ 70 جمعوں کا ثواب مل جاتا ہے اس کے ساتھ. کیا پہنیں گے بھائیو؟ آگے چلے. ابتدا ایسی، انتہا ایسی، تو بیچ میں تو اس مجلس کے میرے خیال بہت ہی کچھ ہوگا. کیوں ایسی نہیں ہے کہ جس کی ابتدا اتنی حسین ہو گئی کہ مست ہو گئے آپ، ہوئے یا نہیں ابھی تک اتنے انعامات ملے؟ نہیں ہوئے. سبحان اللہ. جس کی ابتدا اتنی ہو گئی اور جس کی انتہا یہ ہو رہی ہے کہ ہر آدمی بخشا جا رہا ہے، اس کے درمیان میں کیا ہوگا میرے بھائیو؟ درمیان میں یہ ہوگا، آج سوچ کے رہے ہوں کہ ایسے ایسے کلمات اللہ ہمارے سے کلوائے گا کہ آج یہ جو فرشتہ نیکی کا جو بچہ سویا پڑا ہے ہمارا، آرام سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے، اس کو کام ہی نہیں کرنے دیتے ہم نیکی فرشتے کو کہ کوئی صحیح کام کرے. آج اس کو اتنا تھکا دینا ہے، ان فرشتوں کو اتنا تھکا دینا ہے، بلکہ ان کے قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اور جو ہمارا عمل ہوگا وہ نہیں لکھ سکیں گے، بلکہ ڈائریکٹ وہ عمل ہمارا اللہ کے پاس جائے گا. اور یہ نہ کروں تو میں نکلوں گا نہیں اس مسجد سے. اس وقت میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ عمل آپ کے ساتھ میں بیٹھ کے نہیں کر لوں گا کہ فرشتوں کی سیاہی ختم، اور وہ عمل ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا. اور جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں کھڑے ہوں گے حساب کتاب پر اللہ کے سامنے، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بھئی لاؤ اس کے اعمال. وہ سب کچھ پیش کریں گے. وہ کہیں گے بندو وہ کچھ تھے نا جڑے لکھے سے اعمال، وہ فلاں مسجد میں تک میں بیٹھے تھے. کہتا اللہ سیاہی ختم ہو گئی تھی، کچھ نہیں لکھ سکے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. کہتا تم بھی سچ کہتے ہو، وہ سارے اعمال میرے پاس ہیں کہ تم لکھے نہیں سکتے تھے. حدیث ہے یہ نہیں پڑھتے نہیں؟ وہی تو ہوگا. یہ درمیان میں یہ ہو رہا ہے کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی برکت سے مجھے سب کچھ مل رہا ہے. آپ نیک انسان ہیں، ورنہ مجھے کہاں ملنا تھا. شروع کروں کام اپنا اصل. اب یہ تو تمہید تھی، اب اصل کام کی طرف آ رہا ہوں. اب ذرا تیار ہو جائے. اٹینٹیو ہے، توجہ ہے پوری، سو تو نہیں رہے. لو پھر اب میں کام شروع کرتا ہوں. اصلی کام جو میں نے اب کرنا ہے اپنا، سب کو حلال کرنا ہے میں نے اب صحیح طریقے سے. ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ اور ظاہر متعدد اور صحابہ بھی تشریف رکھتے تھے اس مجلس میں. سن رہے باتیں میری؟ پنجابی گل کر رہا ہے، چلے اردو پنجابی جی پنجابی بھول جاؤں پھر کیا گجراتی سے پھر گجراتی نال میں دیکھا اردو میں چلنے تھے. بھائی ہر زبان کا آدمی بیٹھا ہے یہاں. سمجھاتا جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میں سمجھانے عمل کے لیے آیا ہوں. یہ نہیں میں ایسے ایسے لفظ بولوں، ایسے ایسے حدیثیں آپ کو سناؤں، یہاں سے نکل جائیں پتہ نہیں میں نے کیا کہا آپ نے کیا سمجھا. نہیں ہوگی اس حدیث کے مطابق میری بات. کیسے؟ ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابیوں کی جماعت ہے، اللہ کے حبیب تشریف فرمائے، بس ایسے کہ جسے چاند 14ویں کا چمک رہا ہے اور اس ارد گرد ستارے جمع ہیں. بولے سبحان اللہ. تو ذوق تو دکھاؤ یار. ریڈ فول والوں کیا تم کوئی ذوق ہی نہیں تمہارے منہ کی ہے. وہ جس طرح میں نے بتایا جنت میں وہ آدمی منہ بنائے بیٹھا ہو. ذوق دکھائیں اپنا. اچھا جی، تو انہوں نے عرض کی. ابو رضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. توجہ ہوئی، غور کریں بات نہ کریں. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیں یہ بات، بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی، زندگیاں بدل جائیں گی انشاءاللہ. اس بات کو سمجھ کے ایسا میسج ہے جو آج میرے دل میں آیا اور میں آپ کے غم میں لے کر آیا ہوں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے تمام صحابیوں سے، بلکہ صحابیوں سے نہیں
اب تک کی زمانے کی یہ بات سمجھ لیں کہ بریڈ فورڈ کے، مسجد تقویٰ کے ہر انسان تک یہ بات اللہ کے نبی نے اس وقت پہنچائی تھی، ورنہ میں آپ نہ سنتے، اور ہمیں اس کی ضرورت تھی تو تبھی پہنچی ہمارے تک یہ بات، ورنہ کیوں پہنچتی؟ اللہ جانتے تھے کہ ایسی ایک قوم ہوگی، بریڈ فورڈ میں پہنچیں گے، پیدائش ان کی کہیں ہوگی، باپ ان کا کہیں پیدا ہوا، پھنس جائیں گے بریڈ فورڈ میں بیچارے، ان کی عقلیں موقوف ہو چکی ہوں گی، عجیب تہذیب میں پھنسے ہوں گے، ان کے حال عجیب ہوں گے، تو یہاں تک وہ بات پہنچے گی، ان بچوں کو بھی پہنچے گی، 16 سال کے، 17 سال کے، 10 سال کے بچے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں نے اپنی دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کرنا ہے. کیا کسی شکل سے کروں، عالموں کو بھیجوں، تبلیغ سے کام لوں، تعلیم سے کام لوں، کیا ذکر سے کام لوں، قرآن سے کام لوں، دارالعلوم سے کام لوں. وہاں جہاں مٹی بالکل ڈیزرٹ تھا وہاں میں اپنے قرآن کی حدیثوں کی ذکر کے پودے لگا دوں گا. سبحان اللہ. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا بھائی؟ ہر مسجد میں تبلیغ جاتی ہے نہیں جاتی؟ چلے لگاتے نہیں لگاتے؟ جاتے ہیں جو جاتا ہے تبلیغ میں ہاتھ کھڑا کرے، کوئی نہیں جاتا یہاں سے. بڑا افسوس کی بات ہے یار، تناسب تھوڑی ہی ہے یہاں. تو جو نہیں جاتا وہ میرے ساتھ آئے، پھر میرے ساتھ چلے. کہیں تو کام کرنا چاہیے نا آدمی کو، ایک طرف تو لگے نا آدمی. جایا کریں بھائی، بہت اچھی چیز ہے، ہر جگہ جائیں. اللہ اکبر. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے صحابیو، یا اے بریڈ فورڈ کے لوگوں، اے مسجد تقویٰ کے لوگوں، اے فلاں 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 زید تک جو بھی بیٹھا ہے اس سے اس میں مخاطب ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بذات خود مخاطب ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں، غور سے سننا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں. سبحان اللہ، کیا انداز ہے. کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں؟ اقبال صاحب، زاہد صاحب، جمیل صاحب، عبداللہ صاحب، جو بھی یہاں بیٹھے، مولانا صاحب، محسن صاحب، جتنے بھی بیٹھے سب اپنی طرف مخاطب سمجھیں کہ اللہ کے نبی ہم سے مخاطب کر رہے ہیں کہ میں تجھے ایک ایسی بات نہ بتا دوں. کیسی ہے رسول اللہ، کیسی بات؟ وہ کون سی بات؟ اچھا یہ انداز کیا تھا؟ بالکل یہ انداز جو سنت کا میں آپ ساتھ ادا کرتا ہوں کہ بھئی یہ کام آپ نے کرنا ہے، نیت کریں. سب کہتے ہیں ہاں جی کریں گے، کہتے ہیں نا جی. وہی بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں. سارے صحابی یا رسول ضرور بتائیے گا، ہم کریں گے. دیکھیں آپ کی سنت ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے انداز میں وارد کیوں تھا؟ اس لیے کہ جب کوئی مقرر بات کرتا ہے، کہنا چاہتا ہے، تو اس کا دل کرتا ہے کہ یہ اتنی مفید بات ہے کہ ان کے دلوں میں اتر جائے وہ بات، اور اپنی زبان سے اقرار کرے ہم کریں گے. یہ وہ سنت ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. ورنہ میں نے کہ جاؤ تو چھٹی کرو، میں نے کی فائدہ پہنچا تھا نا، جو چاہے کرتے رہو. تسی کی بھی دعوت کرنی میری، مجھے کیا تکلیف ہے؟ نہیں. وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں درد ہوگا امت، اور سب سے زیادہ، اس سے زیادہ کسی کے دل میں درد ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے فکر امت کے لیے. کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا انداز یہ تھا، بہت حدیثوں کے ساتھ آپ نے اس انداز کو لیا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں. جب یہ انداز آ رہا ہو تو ہر آدمی کو بے قرار ہو جانا چاہیے کہ سبحان اللہ، کوئی بہت ہی بڑی نعمت اترنے والی ہے اس وقت، جس کی ہمیں سخت ترین ضرورت ہے. اللہ کے نبی جو ہم سے ریپیٹ کرا رہے ہیں یہ بات کہ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے یا رسول اللہ کیا بات ہے. تو یہ بہت اونچا پیغام ہوتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. صحابہ نے کہا یا ضرور یا رسول اللہ، بلا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، ارشاد فرمائیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا میں تم ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر اس دین کا سارا انحصار ہے. اب میں اس کو تشریح کر دوں آپ کے سامنے، سمجھے نہیں آپ کہ میں وہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات کے اوپر ہی پورے دین کا انحصار ہے، ڈپینڈ، کہ جتنا آپ کا جو دین ہے سارا اس کے اندر، اس بات کے اندر ہے. نہیں سمجھے؟ اور ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ پورا جو دین ہے، سارا دین اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس بات پر. اگر تم نے اس بات کو لے لیا تو تمہارا پورا دین تمہارے پاس آ جائے گا. کچھ سمجھے؟ آگے ایکسپلین کر دوں تھوڑا سا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کی ہے، کتنی بڑی بات کہ مسئلے امت کے حل کر دیے، پریشانیاں ختم کر دیں.
سب کچھ ختم کر دیا کہ دین ایک بات میں ختم کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس بات کے اندر پورا دین آ جائے گا, تم اس پہ اختیار کر لو گے. ایک بات, یہی کیسے ہو گیا؟ اس میں کیا آ جائے گا؟ نماز, قرآن. اچھا دین کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ دیندار. دین ہے کیا؟ نماز. جی نماز پڑھتے تھے, یہ بڑا دیندار بندہ ہے. ٹھیک ہے, نماز کو دیکھ لیا, بڑا دیندار بندہ ہے, نماز پڑھ رہا ہے, نکل رہا ہے. باہر کبھی دیکھا اس کو گالیاں دیتے؟ گالیاں کتنی بڑی بڑی دیتے, ایک ایک میل کی گالیاں دے رہے ہیں. یہ بڑا حاجی ہے جی. حاجی صاحب کو کبھی دیکھے حج کر کے آتے ہیں, لڑ رہا ہے اپنی بیوی سے. وہ ڈرامے تو نے کیوں نہیں ٹیپ کیے؟ میں تجھے کیا کہتا ڈرامے دیکھنے, میں نے آب زمزم میں پینا, پچھلے ڈرامے بھی سارے دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب. وہ سارا پورا ریکور کر رہے ہیں کون سی ڈرامے نکل گئے جب میں حج پر تھا. روزدار. جتنی غیبتیں لوگ روزے میں ہی کرتے ہیں شاید کسی وقت کرتے ہوں گے. شام کو دیکھیں 5 کھا جائیں گے جناب سموسے. یہ روزہ ہے؟ یہ دینداری ہے؟ دین سننا ہے دوستو, کس چیز کا نام ہے جس کے لیے یہ بتایا گیا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. مرنے سے پہلے اس کو سوچ لیں, دھوکے میں نہ آئے. دنیا یہ دھوکہ ہے. نماز پڑھ کے اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھنا, حاجی سمجھ کے اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھنا, زیادہ قرآن پڑھ کے اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھنا, عالم بن کے اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھنا, مولانا بن کے اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھنا, پیر بن کے اپنے آپ کو دیندار نہ سمجھنا. 25 مرید آپ کو کہیں حضرت صاحب, کبھی حضرت صاحب نہ سمجھنا, کبھی نیک نہ سمجھنا. یاد رکھ, ایک پوائنٹ سن لیں آپ. کیوں؟ دین کے ایک شعبے ہیں, معاملات, معاشرت, عبادات, اخلاقیات, خرید و فروخت, یہ سارا مل کے دین بنتا ہے. عبادت ہی نہیں صرف دین ہے, اخلاقیات بھی دین ہے, معاشرت بھی دین ہے, معاملات بھی دین ہے, خرید و فروخت بھی دین ہے. ہر جو یہ زندگی کے شعبے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں, یہ سارا جب مل جاتا ہے اس کا نام کہا جاتا ہے یہ دین اسلام ہے. جس کے اندر یہ سارے شعبے جمع ہو جائیں گے اس کو کہا جائے گا دیندار. اور جب وہ بندہ قبر میں اترتا ہے ایمان والا, تو اس سے جو سوال کیا تھا من دینوں کا, یہ وہی جواب دے گا جو مستقل طور پر, مکمل طور پر اس سارے دین پہ پریکٹس کرتا ہوگا. دوستو اٹس اے ویری 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 امپورٹنٹ تھنگ. میرا تو کانپ گیا جب میں آ رہا تھا, اس وقت میں نے حدیث پڑھی, میں کانپ گیا. میں کہ یہی بات کرتا ہوں اپنے دوستوں سے, آج اپنی بھی صلاح کرتا ہوں. سر 1 منٹ گردن جھکا لیں اپنے. کیا ہم دیندار ہیں؟ من دینوں کا ہم جواب دے سکیں گے؟ مجھے بتائیں. ہمارے گھر سے معاملات کیا ہیں, ہمارے دوستوں سے تعلقات کیا ہیں, ہمارا لین دین کیا ہے, ہمارے وعدے خلافی کیا ہے, ہماری غیبت کیا ہے, اخلاقیات کو دیکھیں, معاشرے کو دیکھیں, معاملات کو دیکھیں, یعنی 5 چیزوں میں اٹھا کے دیکھیں, کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا. عبادات بھی ہماری صحیح نظر نہیں آئے گی. عبادات میں اخلاص نہیں ہے. اب آپ کو کیا پتا, میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے اندر نیت کیا ہے کہ مجھے لوگ پیر سمجھیں, حضرت صاحب سمجھیں, میری تعریف سمجھیں. آپ کو کیا پتا کہ تمہارا راز کھلے گا جا کر کے. اخلاص تھا تو کچھ مل جائے گا, للہیت تھی, اللہ کے لیے میں آیا تھا, بیٹھا تھا, آپ کے ساتھ دوستی کی تھی, تو بات بن جائے گی. ورنہ تو حضرت صاحب کہہ کے چلا جاؤں گا, بڑے لوگ تعریف کریں گے, بڑا سے جی بڑا تھا. کتنا فرق ہو گیا ایک عمل کے اوپر. تو حکم کیا آ رہا ہے پیچھے سے دین کے معاملے, یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. قرآن بتاتا ہے کہ اگر تو ایمان لے آئے تو ایمان کے بعد تو نے صرف نمازی ہی نہیں بننا, حاجی ہی نہیں بننا, بلکہ تو نے کیا بننا ہے, دیندار مکمل. ہر فی السلم کافۃ, ہر شعبے کو تو نے لے کے چلنا ہے, اپنے اندر داخل کر لینا اس کو. جب یہ تو پورا مکمل ہو جائے گا تو تب جا کے تو دیندار بنے گا. اگر اس میں سے تو ایک چیز کو پریکٹس کرے گا, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تو وہ کیا ہوگا, شیطان کا مذہب ہوگا, وہ مذہب نہیں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے تمہیں. بات کلیئر دوستو, سمجھ گئے نہیں؟ بتائیں ہم کس راستے پر ہیں. ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. مرنا نہیں, کہاں سے جواب دیں گے مجھے بتائیں. اور دنیا دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. کان نہیں تو ٹھیک ہے یار, کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑی سا جھوٹا بولا, اتنا سا جھوٹا بولا, کیا فرق پڑتا ہے. یہ بھی میں نے کہا نا, کہہ دو میں گھر نہیں ہوں, ٹک ٹک ٹک
کہتا ہے بیوی سے کہتا ہے ہوں نہیں میں گھر، فون آ رہا ہے کہتا ہے میں گھر نہیں ہوں، میں فلاں نہیں ہوں. یہ چھوٹا سا جھوٹ بولا ہے. اللہ اکبر. یہ تو میں 5 پاؤنڈ ہی کم، اس کے دھوکے سے 5 پاؤنڈ ہی میں نے کیے نا یار، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. یار وہ تولنا تھا میں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے 1 سے بھی کم ڈالا ہے نا اس میں. اور یار دے دیں گے پیسے، یار تم سے وعدہ کیا، او یار وعدے کیا دے دیں گے پیسے. جہنم جہنم جہنم. حج نماز گئی، حج گئی، زکات کیا، علم گیا، عمل سب ختم ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے یا الذین ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مومن نمازی بھی بن، وعدہ والا پورا کرنے والا بھی بن، غیبت سے بچنے والا بھی بن. اے عورت پردہ بھی کر، اپنے خاوند کی خدمت بھی کر، گالیاں بھی برداشت کر، اور خاوند سے کہا جا رہا ہے اپنی بیوی کی خدمت کر. ایک مکمل دین کا سکیچ آ رہا ہے. ہر آدمی کے اپنے حقوق ہیں، نہ بیوی بلند ہے خاوند سے، نہ خاوند بلند ہے بیوی سے، ماں اپنی جگہ ہے، بہن اپنی جگہ ہے، چاچا اپنی جگہ ہے. ہر ایک کے حقوق ایسے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں سبحان اللہ نے کہ کہیں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. بولے سبحان اللہ. پھر بولے سبحان اللہ. طلاقیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ساس لڑ رہی ہے، نندیں لڑ رہی ہیں، فلاں لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ کہتا ہے، مکان ہو کیا. وہ کون ہے تمہارا مذہب کیا ہے؟ جی مسلمان. مسلمان کے لیے تو ایسی بات نہیں. کون سی ایسی چیز جو اللہ کے نبی نے نہیں بتائی؟ تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا ہم بندر ہیں، صحیح مسلمان نہیں ہیں. اسی لیے کہ ہم ٹوٹے مسلمان ہیں. ولا تتبعوا خطوط الشیطان، یہ ہمارا مذہب شیطانی مذہب بن چکا ہے. اسی وجہ سے آج ہمیں سارے لوگ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ شیطان ہیں، یہ مسجدوں کو توڑتے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، یہ فلاں کر دیتے ہیں، یہ آگ لگا دیتے ہیں، یہ فلاں کر دیتے ہیں. حالانکہ اس مسلمان یہ کبھی کر ہی نہیں سکتا. تو گویا ہم اسلام کے نام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اور خود بھی بدنام ہو گئے. اس وقت تک جب تک کہ ہم پورے اسلام میں داخل نہیں بولے اونچا ہو جاتے. جس نے داخل ہونا ہاتھ کھڑا کرے. آج ہی کروں گا آپ کو داخل انشاءاللہ. میں کہنا عملی آدمی اونچا ہاتھ کھڑا. جس نے داخل ہونا اسلام میں ہاتھ کھڑا کرے. مولانا نہیں ہونا، آپ تسی نہیں ہونا، پنجابی سمجھ دے سی. اللہ اکبر. اب تک تو میں تو نہیں ہوں بھائی، آپ ہوں گے، لیکن نہیں ہوں گے تو کیا جہنم. یہ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں ایسی ایک بات نہ بتا دوں. سبحان اللہ. کہ اس بات پر ان سارے دین کا، یعنی کہ میں تمہیں آج ایسی بات بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تو مکمل مسلمان ہو جائے گا، سارا دین تیرے میں آ جائے گا. تو صرف نماز ہی نہیں ہوگا بلکہ اخلاقیات میں بھی چلا جائے گا، معاشرت اچھی ہو جائے گی، تیرے معاملات اچھے ہو جائیں گے، تیرے لین دین اچھا ہو جائے گا. اور جب تو قبر میں جائے گا تجھ سے قوال کیا جائے گا میرے دینوں کا، تو تو ہنسے گا، کہتا تجھے میرے دین کا نہیں پتا، میں تو پکا مسلمان ہوں. وہاں پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا. بہت مشکل کام ہے بھائی. کیسے بنے چودھری صاحب کہ سارا دین ہم پریکٹس کر لیں؟ شیطان کیا کرے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو بتا رہے ہیں اللہ تک تو خدشان کہ شیطان بدتمیز ہے، اس کی باتوں میں نہ ماننا دشمن ہے. میں جو کہہ رہا ہوں تمہارا نبی ہو سکتا ہے. شیطان کا چاچا نہیں ہو سکتا ہے. کتنے ہو سکتا ہے؟ میں کہتے سچ بولنا ہے یار، تیری گلا کر میں تو آج بھی جا کے تک نہیں ساری چیزیں ہو یا کی کریے. منہ تو گلا نکل ہی جاتی ہے نا، ان کی کریے کتنے جائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے، میں تجھے کر دوں گا. اچھا جی اچھا ہمیں یہ بتائیں، آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں مشکل ہوگا بڑا. یہ تو پتہ نہیں آپ کیا ہمیں وظیفہ بتا دیں گے کہ بھئی یہ کرو فلاں کرو اتنے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا کوئی کام کبھی ایسا بتایا جو مشکل ہو. بولے سبحان اللہ. میری بات مانتے ہی نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی کام میں نے ایسا بتایا جو مشکل ہو. ہر کام بہت آسان وظیفہ دیتا ہوں، میں بہت آسان وظیفہ دیتا ہوں. لو بھائی میں وہ کام بتانے لگا ہوں جو اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہے، جس سے سارے کے سارے انسان جو ہیں مکمل طور پہ انشاءاللہ ہر چیز میں پکے مسلمان ہو جائیں گے. بتا دوں جناب. اچھا آگے سنیں کیا کریں اللہ کے نبی کہ وہ بات ایسی ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ تمہارا دین مکمل تمہارے پاس آ جائے گا، بلکہ آگے ایک اور چیز بھی آئے گی. وہ کیا؟ کہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں تمہیں نصیب ہو جائیں گی. بولے سبحان اللہ. ہاں تو دوستو لاٹری نکلائی ماشاءاللہ، پول نکلا ہے نا ہمارا آج تو ہے. ہاتھ یا کوئی ماشاء کو جشن کرنا چاہیے دوستو. سچا پول نکلے آج قسم خدا کی.
زندگی بن گئی. جن کے فارغ ہونے والے ہیں, جن کی بیچاروں فائلیں گئی ہیں, وہ سائن ہونے والے ہیں. بیٹھے ہیں بہت سے لوگ ماشاء اللہ, بس فائلیں سائن ہونا ہے ماشاء اللہ. ان کی تو زندگی بنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو سنت ہے. سنت الہی کیا ہے کہ جیسے ایک آدمی بیٹھا ہے, اس کی داڑھی نہیں ہے, اس نے مسئلہ سنا, کہتے ہیں آج کے بعد داڑھی نہیں کاٹوں گا, کل انتقال ہوگا تو کیا اٹھے گا؟ پوری داڑھی والا اٹھے گا. سبحان اللہ. نیتوں کو دیکھتے اللہ تعالیٰ کہ اس نے نیت کی تھی اس مجمع میں. تو آج ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم وہ عمل کریں گے, وہ بات ہم کریں گے, تو سبحان اللہ جب ہم کل مر جاتے ہیں تو ہم وہی اٹھیں گے اس نے پورے دین پہ عمل کیا ہے. نیت کرتے ہیں, عمل کریں گے, جو بات بتاؤں اس پہ عمل کریں گے, پکا وعدہ. اتنا زور لایا میں تو ایسی وقت لایا نا, کسی بھی کم کرو. ٹھیک ہے, تو دو چیز کیا مل رہی ہیں. ایک تو ہم پکے دیندار ہو جائیں گے, جناب نہ جھوٹ بولیں گے, نہ غیبت کریں گے, نہ نماز کا فراڈ کریں گے, نہ حاجی بن کے بکواس بازی کریں گے. ہم پکے حاجی, پکے نمازی, پکے غازی, پکے روزدار, اور پکے تبلیغی, ہر چیز پکا, پکا ہی پکا. بات ایک ہے, سارا دین اس میں آ گئے. کون بتا رہے ہیں؟ جنہوں نے دین لے کر ہے. جو دین لے کر ہے اس سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے؟ ان کو کون بتا رہا ہے؟ جبریل. اور جبریل کو کون بتا رہے ہیں؟ اللہ. تو بس اللہ, جبریل اور نبی, تو باقی تو ہم ہیں بندر, ہم نے تو کام کرنا ہے بس. ہم تو یقین ہے الحمدللہ بن گیا کام, آج پکا کام بن گیا الحمدللہ. جو جوان کبھی سے بن گیا, جو بڈھے معاشرہ اب سے بن گیا, حق کا بن گیا کام, حق. لو جناب, اللہ فضل فرمائے, اللہ کے نبی نے پھر وہ بات بتائی. کیا بات تھی بھائی؟ عشاء کتنے ہوتی ہے آپ کی؟ 6 بجے. چلو ٹھیک, انشاءاللہ باقی بات پہ عشاء کے بعد کر لیں گے اگر جماعت ہو گئی تو. ہاں, اللہ کے نبی نے جو بات بتائی ہے, اور میں کیا اب حدیث کو دہراتا ہوں. کہ صحابی ہو, کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں کہ جس پر سارے دین کا انحصار ہے. فل دین ڈپینڈ آن دس ٹاک, آن دس تھنگ. صحابی نے نعرہ مارا بتائیے. پھر کہا کہ نہ صرف یہ کہ بھائی دین, بلکہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں تمہیں نصیب ہو جائیں گی. بہت خوش ہوئے. اس کے بعد آپ نے بات فرمائی, بہت آسان اچھی. اب اس بات پہ ہم نے کیا کرنا ہے بھائیو؟ نیت پکی ہے, کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ سب کچھ چیزیں لینا چاہتے تو ایک بات پہ عمل کر لو. وہ کیا بات ہے؟ کہ اہل ذکر کی مجلس میں پابندی کے ساتھ بیٹھو. اہل ذکر کی مجلس میں پابندی کے ساتھ بیٹھو تاکہ تم بھی ذاکر بن جاؤ. ہر آدمی کو ذکر کرنا چاہیے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ بھی یہی فرماتا ہے. پورا قرآن بڑا پڑا ہے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہ ساری کامیابی, اس کی تشریح دی ہے ساری اللہ کے نبی نے, کہ جتنی بھی کامیابی ہیں جو سب میں نے آپ کو بتائی ہیں, وہ کس کے اندر منحصر کرتی ہیں؟ کس چیز پر؟ اونچا بولیں, اللہ کے ذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. سبحان اللہ, کہ اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. اللہ ذکر اللہ اکبر اس لیے کہا ہے کہ پورا دین انسان کو مل جاتا ہے ذکر سے. اس میں اللہ نے کیا خاصیت رکھی ہے کہ جب انسان ذکر کرنا شروع کرتا ہے نا تو اس کی زندگی اندر سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے کیپسول اندر جاتے ہیں نا, ہمیں کیا پتا اندر کیا کر رہا ہے, فوراً جرمز مارتا ہے, وہ جو بیماری کے لیے کھا رہے ہیں اس بیماری کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے, کینسر کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے, ٹی بی کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے. ہم تو نہیں دیکھ رہے کیا کر رہے ہیں اندر. اسی طرح اللہ کے ذکر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب انسان بندہ اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو اندر ساری وہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ہمارے دین کی ریکوائرمنٹ ہے, جو چاہیے خود بخود. الحمدللہ اللہ کہتے ہیں کہ ذکر کرنا تیرا کام اور اندر سے مسلمان بنانا میرا کام. بات سمجھ گئے؟ کریں گے دوستو, پکی بات. اچھا, اب آپ کو پتہ ہی نہیں ذکر کیا ہے, کریں گے کیا؟ پوچھیں, پتہ ہے ذکر کیا ہے؟ ہم سمجھیں ذکر سبحان اللہ الحمدللہ, نہیں نہیں نہیں, ذکر یہ نہیں, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. ڈیمانڈ دیکھیں کیا ہے کہ ذکر کی بات نہیں, کثیر ذکر کی بات کر رہے ہیں. کثیر کہتے ہیں جس کی لمٹ ہی نہ ہو, ایسا ذکر چاہیے اس کے لیے. یا لوگ کیسے سونا بھی ہے, بات بھی کرنی ہے, جانا بھی ہے, سب کچھ کرنا ہے, ہم ہر وقت ذکر کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا بھی میں نے انتظام کیا ہے. آج میں نے آپ کو وہی ذکر سکھانا ہے کہ ہر بندہ یہاں کثیر ذاکر ہو جائے گا. بولے سبحان اللہ.
سیکھنا ہے سب نے, پکی بات ہے, ہاتھ کھڑا کر دو. ڈر تو نہیں رہا, نیچے کر لو. لو جی اب میں آپ کو اپنے مقصد طرف لاتا ہوں اور آپ کو ذاکر بناتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیں بھائی, یہ ایک ہوتا ہے ذکر زبان سے, وہ تو ختم ہو جاتا ہے, ہر وقت نہیں کہہ سکتے, تو یہ نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ کہتا ہے کثیر ذکر, ایک منٹ بھی غافل. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, بیٹھا ہو, کھڑا ہو, سو رہا ہو, یاد میری ہو. سبحان اللہ, یاد میری ہو. سو بھی رہا تو میں یاد کرتا ہوں کہ اللہ وہ کیسے کریں گے. کہتا دیکھ کر سکتا ہے تو, کہ تیرے دل کے اندر ہی میں نے ایک مشین ایسی لگا دی ہے. سبحان اللہ, بول سبحان اللہ, کہ وہ ایسی مشین لگا دی ہے کہ اس مشین کے ساتھ تو مجھے یاد کرنا شروع ہو جائے گا. وہ مشین اس وقت بند ہوگی جب میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا. جب تک تو زمین پہ رہے گا وہ مشین بند نہیں ہوگی, اور جب تک وہ مشین چلتی رہے گی اللہ 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 کہتی ہی رہے گی. یا اللہ وہ کیا چیز ہے. فرمایا الٹے سائڈ پہ دیکھ, اپنے دو انگل نیچے, اپنی چھاتی سے نیچے ہاتھ رکھ کے دیکھ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ چل تو رہا ہے, کہتے اسی کے نام تو دل ہے, اسی کو ذاکر کرنا ہے. جب دل ذاکر ہو گیا, دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے. یہ بول رہا ہے جو ٹک ٹک جو کرتا ہے بیکار بول رہا ہے, بالکل بیکار ہے. ہم نے تو اس سے اللہ کہلوانا ہے. میں کیوں ہل رہا ہے, یہ پھیپڑا ہل رہا ہے, آپ جگر ہل رہا ہے, کوئی ہلتا نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ نظر آ رہا ہے. کوئی ہاتھ رکھ لے, ڈیک کو کہہ رہا بول, اور کہلوا مجھے اللہ. بیوقوف کیوں نہیں مجھے اللہ کہلواتا تو میں اپنا کام شروع کروں. تو سب نے سیکھنا ہے یہ ذکر. چلو تیار. سب سے پہلے کرتے ہیں توبہ. کیا پچھلے گناہ تو صاف کریں نا, اپنے اللہ سے دوستی تو کریں نا جلدی سے, کہ اللہ تعالیٰ پچھلے حساب سے آپ کو نئی زندگی شروع کر رہے ہیں, مسلمان بننا چاہتے ہیں سب. اور یہ توبہ کیا ہوگی, سب ختم. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی. کہ جب بندہ سچی توبہ اللہ کے پاس اجتماعی بیٹھ کے توبہ کر لیتا ہے, اللہ اسی وقت سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. کیسے ہی نہ, بالکل غائب, گناہ کا نام بھی نہیں ہوگا ہمارے جسم پر. کریں توبہ, درشی پڑھ لیں گے آپ سب لوگ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ سیدنا محمد. اب میرے ساتھ آپ نے توبہ کے کلمات پڑھنے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ, اتنی چھوٹی سی بات سے سب صاف, بالکل ختم, سارے گناہ ختم اللہ کے فضل سے, سارے ختم. بولیں الحمدللہ. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اب آندہ احتیاط کریں. اب ہر وقت چانس نہیں نا ملتا ایسا, ہم نہیں کرنے کو, پتہ ہے فارغ ہو جائیں. اس آدمی کی بات میں نے بتائی تھی نا, آپ نے فارغ ہو گیا نا, وہ ہو سکتا ہم بھی فارغ ہو جائیں. کنٹرول کریں گناہوں سے, نفس کو کنٹرول کریں کہ ہم نہیں کریں گے, معافی ہو گئی, اب دوبارہ نہیں کرنا. اب ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ کل بھی ذکر کہتے ہیں اس کو, مراقبہ بھی کہتے ہیں. یہ دل سے ہوتا ہے. کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اس کا طریقہ سن لیں, اور سب جو بھی یہاں بیٹھے ہیں میں سب کو اجازت دیتا ہوں کہ سب اس کو کریں, کہ میں شیخ ہوں ذکر کا, الحمدللہ اجازت چلتا ہے. میں آپ کو اس ذکر کی اجازت دے رہا ہوں. انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے اپنے ذکر کو شروع کرتے ہیں. کیسے؟ کہ بھائی آپ نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ آرام سے بیٹھ جانا ہے, جیسے میں بیٹھتا ہوں, یہ ایسے بیٹھ جائیں, یہ بیٹھ گئے. تصویر دے دیں کسی کے پاس, بیٹھ گیا. ہاں اب یہ آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں, سن لیں, سب بتا جنہوں ذکر کرنا ہے, آرام سے بیٹھ جائیں. اچھا اس کو اتنا آسان ذکر ہے, وضو ہو نہ ہو, طبیعت مانے نہ مانے, کچھ بھی کہیں ہو, کوئی شرط نہیں اس کی. الحمدللہ کوئی شرط نہیں, ثواب پورا, ثواب پورا ہے, کام پورا کرے گا. یہ بیٹھ جائیں, زبان کو خاموش کر لیں بالکل عام طریقے سے, اور دل کی طرف توجہ کر لیں. دل جو لیفٹ سائڈ پہ ہے, دو انگل نیچے, بے شک انگلی رکھ کے دیکھ لیں, توجہ کر کے ذہن کی زبان سے. کدھر سے؟ لینگویج آف یور مائنڈ, ناٹ ود دا ٹنگ, ہولڈ اٹ. زبان کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ ہولڈ کرنا ہے. ذہن کی زبان سے, ذہن کے ساتھ ہم نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. اور کس طرف جا رہی ہے یہ آواز؟ ٹورڈ ہارٹ کی طرف.
یہ صرف تھوڑا دیر لگے گی آپ کو سسٹم ایڈجسٹ کرنے کے لیے. الحمدللہ پہلے ایسا ہوگا, بالکل ایسا سسٹم ہو جائے گا, ریدم ہو جائے گا اس کا. آنکھ بند, دل کی طرف دھیان, اس کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 اللہ, جیسے وہ چلے آپ بھی اللہ اللہ کہتے رہے. سبحان اللہ. الحمدللہ چند دنوں کے لیے آپ کا قلب جاری ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. ہر وقت یہ آپ کا ذکر کرے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ 2 وقت مقرر کر لیں, صبح اور شام, اس میں پریکٹس خود کریں. عشاء کے بعد, مغرب کے بعد 10 منٹ, 15 منٹ, 25 منٹ, 20 منٹ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں. آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ, اللہ اللہ اللہ, اس طرح. اور پھر سارے دن میں جب بھی آپ کو توجہ دل کی طرف خیال, جب بھی دھیان ہو دل کی طرف خیال, پکا اس کی عادت بنائے, یہ قلب جاری ہو جائے گا آپ کا. ایک طریقہ یہ دیکھیے, تصویر لینے اچھی خاصی, ذرا موٹے دانوں کی, پک اینڈ ہٹ اس کو کہتے ہیں. اسی طرح بیٹھنا ہے آپ نے, ویسے ہی سوچنا ہے. آپ زبان سے نہیں کہنا, تصویر سے کہنا ہے. ایسے دیکھیں, اٹھائیں گے تصویر کے دانا, ماریں گے, اٹھائیں گے, پک ہٹ پک, اس طرح. پہلے ایسے پریکٹس آہستہ آہستہ کرنی ہے آپ نے, دانے کے ساتھ ایسے ایک ایک بیٹ ہوئی. پھر اس کو تھوڑا جب آپ کا سیٹ ہونا شروع ہو گیا نا ہاتھ, تھوڑی دیر میں ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسے اٹھاتے جائیں, مارتے جائیں. اس کو پھر اس سپیڈ پہ لیں. دیکھنا, آنکھ بند ہے, ویسے ہی بیٹھے ہیں, اور تصویر چلانی ہے آپ نے. اب زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ رہے, خیال سے بھی کچھ نہیں کہہ رہے, اب دل کی طرف یہ تصویر جاری ہے. اللہ 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 اللہ. اتنی تیزی سے چلے گا دل آپ کا, الحمدللہ. اس کے ساتھ ایسا لطف آئے گا آپ کو کہ دیکھیں گے آپ اللہ کے نام کا مزہ آئے گا. بس یہ سمپل طریقہ ہے دوستوں. اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر, مراقبہ, میڈیٹیشنز. اور الحمدللہ آپ کو اجازت ہے صبح اور شام کریں, ہر وقت کریں, چلتے پھرتے کریں. الحمدللہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی دیکھنا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑی دیر مل کے کر لیتے ہیں ذکر, 2 منٹ, پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. آنکھ بند کریں, سب مراقبہ کریں اللہ کے ذکر.